بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنتی اور جہنمی لوگوں کے نام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے جبکہ وہ کتاب میں جہنمی لکھا ہوتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے پھر جائے تو اہل نار کے کام شروع کر دے تو وہ مرتا ہے تو آگ میں داخل ہوتا ہے، اور ایک آدمی جہنمیوں کے کام کرتا رہتا ہے اور اہل جنت میں لکھا ہوا ہوتا ہے، پس وہ مر جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک آپ ہمیں نہ بتائیں۔ آپ نے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اس میں اہل جنت کے نام ہیں اور ان کے آبا اور قبائل کے نام ہیں، پھر آخر میں مہر لگا دی گئی ہے۔ اب کبھی بھی اس میں نہ کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی۔ پھر اس کتاب کے بارے میں فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی، فرمایا یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں اہل نار کے نام ہیں اور ان کے قبائل کے نام ہیں، پھر آخر میں مہر لگا دی گئی ہے۔ اب اس میں نہ کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی۔ آپ کے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ کام مکمل ہو گیا تو پھر عمل کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا، راہ راست پر رہو اور مبالغہ نہ کرو، بے شک جنتی کا خاتمہ جنتیوں والے عمل پر ہی ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی عمل کرے، اور جہنمی کا خاتمہ اہل جہنم کے عمل پر ہی ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی عمل کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور ان کو جھاڑا، پھر فرمایا، تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو گیا، ایک فریق جنت میں ہے، دوسرا فریق دوزخ میں ہے، کبھی اہل سعادت اہل شقاوت کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان سے کتنے مشابہ ہیں، بلکہ انہیں میں سے ہیں۔ پھر سعادت انہیں مل جاتی ہے اور انہیں پاک کر دیتی ہے، اور کبھی اہل شقاوت کے راستے چل رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان سے کتنے مشابہ ہیں، بلکہ انہی میں سے ہیں۔ پھر شقاوت انہیں مل جاتی ہے جس کو اللہ نے الکتاب میں لکھ دیا ہے، وہ دنیا سے نہیں نکلتا ہے، مگر ایسا کام طلب کرتا ہے جو اس کو موت سے بہت تھوڑی دیر پہلے اونٹنی 2 دفعہ دھونے کے درمیان وقت کی مقدار سعادت مند بنا دیتا ہے۔ پھر فرمایا، اعمال کا دار و مدار انجام پر ہے، اعمال کا دار و مدار انجام پر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین کا آمنا سامنا ہوا، آپ کے صحابہ میں ایک شخص ایسا تھا جو نہ چھوٹے کو چھوڑتا تھا نہ بڑے کو، مگر تلوار سے اسے مار دیتا۔ لوگوں نے کہا، ہم سے فلاں اجر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنمی ہے۔ ایک شخص نے کہا، میں اس کے ساتھ ہو گیا اور اس کا پیچھا کرنے لگا، اس کو شدید زخم نے آ لیا تو اس نے موت میں جلدی کی اور تلوار کے پھالے کو زمین میں رکھا اور اس کی نوک کو سینے کے درمیان رکھا، پھر اپنے آپ کو اس پر دبا دیا اور خودکشی کر لی۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے سامنے تمام واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، بے شک ایک آدمی ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے جنتیوں کے کام کرتا ہے اور جہنمی ہوتا ہے، اور ایک شخص ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے جہنمیوں کے کام کرتا ہے اور جنتی ہوتا ہے۔ آپ کے ارشاد مبارک ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے سے اشارہ ہے کہ باطن میں امر ظاہر کے خلاف ہوتا ہے، اور بری عاقبت بندے کی باطنی کیفیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے اور برے عمل کی جہت اور اس طرح کا عمل
یہ وہ خفیہ صفتیں ہیں جو بری عاقبت کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح آدمی کبھی اہل نار کا عمل کرتا رہتا ہے اور اس کے باطن میں خفیہ صفت ہوتی ہے جو بھلائی کی خصلتوں میں سے ہوتی ہے۔ وہ صفت آخر عمر میں اس پر غالب آ جاتی ہے اور اس کے لیے حسن کا خاتمہ کا سبب بن جاتی ہے۔ عبدالعزیز بن رواد کہتے ہیں، میں ایک آدمی کے پاس آیا اس کی موت کے وقت تاکہ اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کروں، یعنی لا الہ الا اللہ کی تلقین کروں۔ تو اس نے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی، جو تو کہہ رہا ہے وہ اس کا کافر ہے، اور اس پر مر گیا۔ عبدالعزیز کہتے ہیں، میں اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا وہ شراب کا عادی تھا۔ عبدالعزیز کہتے ہیں، میں گناہوں سے بچو، بے شک یہ انسان کے اوپر پڑ جاتے ہیں۔ اے مردہ دل، بہت سے لوگ گزشتہ حدیث کا کمزور مفہوم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خاتمہ نہیں جانتے، اس لیے بجائے اس کے کہ اطاعت کرتے رہیں اور معصیت پر مر جائیں، ہم کسی کی اطاعت ہی نہیں کریں گے۔ جان لو کہ حدیث سے مراد ایسا آدمی ہے جو لوگوں کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتا ہے لیکن اندر سے وہ منافق ہوتا ہے یا ریاکار ہوتا ہے، یا اس پر دنیا کی محبت اور گناہ غالب ہوتے ہیں۔ اس طرح اس کی عاقبت بری ہوتی ہے۔ بے شک اللہ پر حق ہے کہ جو اس کی عبادت کرے تو اس کی ابتدا بھی اچھی کرے اور انتہا بھی اچھی کرے اور اس کی رعایت کرے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ابو محمد عبد الحق کہتے ہیں، جان لو برا انجام اللہ ہمیں اس سے بچائے، اس کے لیے نہیں ہوتا جس کا ظاہر مستقیم ہو اور باطن صالح ہو، نہ اس بارے میں سنا گیا اور نہ اس کا علم ہے۔ یہ اس کے لیے ہوتا ہے جس کی عقل میں فساد ہو یا کبیرہ گناہوں میں مضر ہو اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہو، اور اس پر کبھی یہ چیزیں غالب ہوتی ہیں یہاں تک کہ توبہ سے پہلے اس پر موت آ جاتی ہے۔ شیطان اس صدمہ کے وقت اسے جڑ سے اکھیڑتا ہے اور دہشت پر اسے اچک لیتا ہے۔ یاد رہے راہ مستقیم پر ہوتا ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ سنت سے نکل جاتا ہے اور شیطان کا طریقہ اپنا لیتا ہے، پس یہ اس کے برے خاتمہ کا سبب ہوتا ہے اور بدعاقبت کی وجہ بن جاتا ہے۔ جیسے ابلیس نے ایک روایت کے مطابق 90 سال عبادت کی، اور بلعام ابن باعورہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں عطا کی، پھر وہ ان سے ہمیشہ کے لیے زمین کی طرف پھسل گیا اور خواہشات کی پیروی کی، اور برسی سا عابد جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس طرف شیطان نے جب انسان سے کہا کہ کفر کر، جب اس نے کفر کیا۔ پس انجام ابتدا کی ہی میراث ہے، اسی وجہ سے سلف کا خوف برے خاتمہ سے شدید تھا۔ ان میں سے ایسے تھے جن کا دل پہلوں کے ذکر سے بے چین رہتا، اور کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کا دل عاقبت سے معلق رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔